ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ یاسین کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وظائف کی دنیا کا سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین عمل ہے۔ یقین کریں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو اگر والدین یہ عمل کرتے ہیں، جو سے مراد یہ کہ جو والدین عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ان کی اپنی زندگی اور آخرت بہترین، بغیر کسی ٹربل کے، بغیر کسی پریشانی کے، اور ان کی اولاد کی زندگی بھی بغیر کسی ٹربل، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر روپے پیسے کی تنگی، بغیر کوئی رشتوں میں کوئی دراڑیں، بغیر کسی اور معاملات کے، یعنی کہ زندگی میں دکھ آنے تو چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی احسان ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اب ان دعاؤں کے بدلے برکات بھی دیتا ہے، رحمتیں بھی نازل کرتا ہے، اور دکھ بھی نہیں آتے۔ یقین کریں کہ البتہ ظاہر ہے کہ جو روح پیدا ہوا ہے اس نے اللہ رب العزت کے پاس تو جانا ہے۔ الحمدللہ موت کے علاوہ ہمیں آج تک کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تمام بہن بھائیوں کو بھی، اور میری والدہ محترمہ نے بھی بڑے آرام سے، ان کی کیسے روح نکلی تھی میرے ہاتھوں میں مجھے خود نہیں پتہ چلا، اتنے ہلکے اور اتنی آسانی سے، ورنہ تو لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے روح جو ہے وہ جب نکلتی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، سورہ یاسین ایک ایسی صورت ہے کہ قرآن الکریم میں اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو فرما دیا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن پاک کا دل قرار دیا۔ جی، یہ بات دل کی ہو رہی ہے، اور وہ بھی کس کی؟ قرآن الکریم کی، اللہ رب العزت کی کتاب کی۔ اور جو سورہ یاسین پڑھنے والے ہیں تو ان کے اوپر پھر کیا کیا رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ تو بہت ہی لمبا معاملہ ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ ناظرین، سورہ یاسین کا یہ عمل جو بندہ کرے گا، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، خواہ وہ اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، بچوں کے بچوں کے بارے میں مانگے گا، یا کسی بھی معاملے میں جو مانگے گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔ اور ناظرین، سورہ یاسین جو بندہ روزانہ پڑھتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ وہ جب وہ فوت ہوگا تو شہیدوں میں اس کا نام لکھا جائے گا، اور بستر پر آرام کی، سکون کی نیند سے ایسے وہ ایک دم سو جائے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ موت کیا آئی، کیسے آئی، ورنہ لوگوں کو سانس لگی رہتی ہے، مہینہ مہینہ، سال سال تک سانسیں لگی رہتی ہیں لوگوں کو، کیونکہ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ محترمہ کی زندگی پوری ہے سامنے۔ میں جب چھوٹا سا، جب میں نے ہوش سنبھالا اور آخری دن تک، بلکہ سورہ یاسین کا جب نام بھی لیا جاتا ہے تو یقین کریں کہ اچانک میرے سامنے میری والدہ محترمہ کی جو ہے وہ مبارک شکل آ جاتی ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں چارپائی پہ، صبح کا وقت ہے، ہم ابھی ناشتے کا انتظار کر رہے ہیں، اور میں جب دیکھتا ہوں تو وہ بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت، اس کے بغیر تو ہماری صبح ہی نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین، اور ہمارے گھر میں اتنی برکتیں، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں کہ اللہ رب العزت کا ایسا احسان جو اس وقت بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، میں جو بول رہا ہوں، الحمدللہ جیسے میری والدہ محترمہ چاہتی تھی ویسے ویسے معاملات ہوتے تھے۔ اگر کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا تھا تو میری والدہ دعا کرتی تھی، اور وہ معاملہ ایسا سیدھا ہو جاتا تھا کہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار تم چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی ماں کو بتاتے ہو، تو میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ میری ماں میرے لیے پیر ہے، وہ میرے لیے ایسا پیر ہے کہ میں اس سے اپنے لیے دعا کرواتا ہوں، ادھر وہ دعا کرتی ہیں اور یہاں میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی شخصیت تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتی تھی۔ اور جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اگر آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اور رشتے ہو گئے ہیں تو نباہ نہیں پا رہے، مشکلات ہے، گھر میں کھانے کی رزق کی تنگی ہے، یا اور پریشانیاں ہیں، یا دشمنوں نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، یا آپ کے معاملات میں رکاوٹ ہے، یقین کریں کہ سورہ یاسین کا یہ والا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اللہ اللہ اللہ، یقین کریں، بس میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ہزار باتوں کی ایک بات، لاکھ باتوں کی ایک بات، اس دنیا میں بھی آپ میرا شکر ادا کریں گے، کرنا تو اللہ کا صرف چاہیے، اور آخرت میں جب عالم برزخ میں آپ مجھ سے ملیں گے نا انشاءاللہ، تو آپ کہیں گے
تمہارے بتائے ہوئے عمل نے ہماری دنیا بھی سنوار دی تھی اور ہماری آخرت بھی سنوار دی تھی۔ یہ میں اپنے اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر کہہ کے بتا رہا ہوں، جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں ایسا کرے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو روزانہ صبح اٹھ کر 15 منٹ، یہ سورہ یاسین میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، یہ دیکھیے جی، اس کی 83 ٹوٹل فائلز ہیں، فائلز کہہ رہا ہوں، 83 آیات ہیں، کمپیوٹر کی زبان میں بول کے تو وہی آ جاتا ہے۔ 83 مبارک آیات ہیں، اس کی 83 مبارک آیات ہیں، اور اتنی خوبصورت آیات ہے کہ ہر آیت کا اتنا اثر کہ سمجھ لیں کہ معاملہ کن فیکن والا ہے، اور واقعی اس میں بھی ذکر ہے کن فیکن کا۔ اور آپ کے دشمن اگر آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو دیکھیں دشمن آپ کے جاتے کہاں، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عمل غور سے سن لیجئے، میں نے یہاں پر لیپ ٹاپ پر تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ نے روزانہ صبح اٹھ کے باوضو ہو کر، یہ بھی نہیں کر سکتے تو جائیے، آپ جیسی مرضی زندگی گزارنی ہے گزاریے، مجھ سے مت پوچھے گا کہ مجھے اس چیز کا وظیفہ دیں یا اس چیز کا وظیفہ دیں، یا اپنے کو تجربے سے بتائیں۔ میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں، جو چیز میں بتا رہا ہوں اس کو مان لیجئے۔ میری والدہ محترمہ ساری عمر انہوں نے ایسے کیا، اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ یاسین یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے گھر میں 4 مہمان بھی بیٹھے ہوں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی، سارے مل کے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھیں۔ یہ دیکھ لے کہ تمام کی تمام جو ہے یہ سورہ یاسین ہے، ہم سب کے لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتے ہیں، اور ہم یہ بانٹتے بھی رہتے ہیں لوگوں میں۔ سورہ یاسین یہ پرنٹ کروا کے ہم لوگ یہ بانٹتے بھی رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سورہ یاسین کیا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ جو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں وظیفہ، یہ من و ان سے قبول کر لیں، اور میرا رب العزت بھی اس وقت یہ میری باتیں سن رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کا پیارا پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ ان تک بھی معاملہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اللہ رب العزت نے کیا کیا معاملے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اینی وے، جو فوت ہو جاتا ہے سورہ یاسین پڑھنے والا، سورہ یاسین اگر اس نے صبح پڑھی ہوئی ہو یا رات کو پڑھی ہوئی ہو، وہ شہیدوں کی موت مرتا ہے۔ اور آپ کو کیا پتہ، شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے درجات ایسے ایسے بلند، جو چاہیں اللہ سے مانگ لیں۔ کرنا کیا ہے، صبح سویرے اٹھ کر آپ نے باوضو ہو کر، ٹھیک ہے جی، 11 بار درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ 11 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین کو کیسے پڑھنا ہے، اب یہ غور سے سن لیجئے۔ ویسے تو میری والدہ تو پوری سورہ یاسین سے پڑھ دیتی تھی، لیکن میں آپ کو اس کا عمل بتا رہا ہوں، جو کہ وظیفہ کا وظیفہ، قرآن کریم کی تلاوت، اور پھر اللہ رب العزت کی آپ پہ رحمتیں اور برکتیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے یاسین والقرآن الحکیم، یہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2، اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اب آگے آ جائیے، اگلی آیت پہ آ جائیے، پڑھتے جائیے۔ جب آپ پہنچے آیت نمبر 9 پہ، آیت نمبر 9 پہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، جو آیت نمبر 9 ہے، اس کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت جب آپ 10 بار پڑھیں گے نا، اب آپ کے دشمن ہو جائے ہوشیار، خبردار اور بیمار، کیونکہ اب ان کا آپ کے اوپر کوئی واس نہیں چلے گا۔ اب آپ کے دشمنوں کا آپ کے اوپر کوئی واس نہیں چلے گا۔ آپ نے یہ 10 بار آیت پڑھ لی۔ یہ وہی آیت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر اپنے جو ہے وہ کمرے سے نکل رہے تھے اپنے گھر سے، اور یہی آیت پڑھ رہے تھے، اور دشمن اندھے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ مٹی اٹھا کر ان کی طرف پھینکی تھی، وہ اندھے ہو گئے تھے، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں سے گزر گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ ہوگی آیت نمبر 9، ٹھیک ہے جی۔ آپ پڑھتے جائیے، آپ پڑھتے جب آپ پہنچیں آیت نمبر 36، ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 36 نمبر آیت، جب اس کو پہنچیں 36 نمبر آیت پہ،
تو آپ نے اس کو بھی 10 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سبحان اللہ ذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، یہ آیت جو بندہ 10 بار پڑھ لے گا نا، تب اس کے اگر بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے، یعنی وہ بیٹی ہے بیٹا اور رشتوں میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، جو کچھ بھی ہے، اب ختم معاملے، اب انشاءاللہ اس کے رشتے بھی بہترین ہوں گے اور اچھی جگہ پر ہوں گے، نیک اور صالح رشتے، نیک اور صالح رشتے۔ یہ جو آیت نمبر 36 ہے، اس نے اس آیت کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار پڑھنا ہے۔ آپ پڑھتے چاہیے، یہ 10 بار پڑھنے کے بعد آپ پھر آگے آ جائیے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 58، آیت نمبر 58، وہ آیت نمبر 58 کیا ہے؟ آیت نمبر 58 ہے جی سلام قولا من رب الرحیم، اس کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ وہ جو ایک اور بھی عمل ہے نا 7 سلام والا، دیکھیں وہ بھی آیت اسی میں آ گئی۔ اب یقین کریں کہ اب جنات کیا جی، وسواس کیا، خناس کیا، کچھ کیا، اب آپ کا دل بالکل مطمئن ہو جائے گا، آپ کے دلوں میں اب وسوسے نہیں آئیں گے، آپ اب سکون قلب حاصل کر لیں گے، آپ کی زندگی میں تمام پریشانیاں آپ ختم، کیونکہ سلام، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سلام کی آیت ہے، تو یہ دیکھیں اس سورہ یاسین میں آپ کو کیا کیا مل رہا ہے۔ اس آیت کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، جو میں نے آپ سے کہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ پڑھتے جائیے۔ اب آگے آ جائیے آیت نمبر 61 آیت پہ آپ آ جائیں، تو 61 آیت کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، لیکن 61 کی آیت کے کون سے حصے کو؟ ھذا صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم، اس کو بھی 10 بار پڑھنا ہے آپ نے، ان آیات کو۔ اب کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بگڑا ہوا بچہ ہے، کوئی معاملے بگڑے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے بچوں میں کسی کا کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سیدھی راستے پر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے، غلط تعلقات رکھتا ہے، غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، کسی بھی چیز میں پڑ گیا ہے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی وہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا، وہ بچہ صراط مستقیم پہ آ جائے گا، وہ نیک اور صالح ہو جائے گا۔ ایسا ہو جائے گا کہ اب یقین کریں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے بچوں پہ بھی سورہ یاسین کا اثر ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھتے جائیے، آ جائیے آیت نمبر 82، 82 پہ۔ 82 نمبر جو ہے نا وہ کن فیکن والی آیت ہے، اس کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اس والی آیت کو 10 بار پڑھنا ہے بس۔ یہ جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہیں، ان کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، نوٹ کر لیجئے پین پہ، ٹھیک ہے جی۔ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، آیت نمبر 1، 2، 4، 9، 36، 58، 58، انگلش میں بھی بتا دوں کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 1 اور 2 یعنی 1 and 2، پھر آیت نمبر 4 یعنی 4، پھر آیت نمبر 9 یعنی 9، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 یعنی 36، پھر آیت نمبر 58 یعنی 58، اس کے بعد آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 82۔ ان تمام آیات کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نشان لگا لیجئے اپنی سورہ یاسین کے اوپر کہ اس آیت کو میں نے 10 بار پڑھنا ہے، تو یہ اس پہ تھوڑا سا نشان لگا لیں، تو جب آپ سورہ یاسین کھول کے پڑھنا شروع کریں نا، یاسین والقرآن الحکیم، 10 بار اس کو پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ ایک بار یہ مکمل کر چکے، آپ 11 بار دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یقین کریں کہ یہ کن فیکن بھی ہو جائے گا، صراط مستقیم بھی ہو جائے گا، سلام قول من رب الرحیم بھی ہو جائے گا، اور ازواج والا معاملہ بھی ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے سارے مسائل دشمنوں والے ہیں جیسے بھی ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ زندگی میں اس سے اچھا وظیفہ مجھے کسی نے دیا، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کرنا ہے۔ 15 منٹ بھی اگر آپ زندگی کے اس چیز کے لیے نہیں نکال سکتے، تو پھر آپ رہیے پھنسے ہوئے، اور جائیں جا کے کسی کے پاس سے تعویذ لیں، کسی جا کے دربار کے اوپر بیٹھ جائیں، اور وہاں سے جناب آپ یہ معاملے حل اپنے کرواتے رہیں، کیونکہ میں نے آپ کو وہ معاملہ بتانا ہے جو دنیا میں بھی ٹھیک رہے اور آخرت میں بھی جائے، ٹھیک ہے جی۔ آمین یا رب العالمین۔